فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ہم نے اپنے سلسلہ درس میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سیرت نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور اس کے رحم و کرم سے، عنایت سے، ہم نے سیرت مبارک کی ابتدا سے لے کر تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا فرمانا، سرزمین مکہ مکرمہ سے ہجرت اور مدینہ منورہ کے ورود تک کا بیان تقریباً اختصار سے ہم کر چکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو میرے مدنی کی زندگی، مدنی زندگی، اسلام کی رفعت، سربلندی، اسلام کی عظمت، تکمیل، یعنی جس دین کی ابتدا مکے سے ہوئی تھی اس کی تکمیل مدینہ میں۔ مکی زندگی میں جو حضور کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال گزرے ہیں، اس 13 سالہ دور میں کوئی احکام، کوئی شریعت کے بارے میں اوامر، نواہی، احکام، حدود یا آسان مسائل سمجھ لیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کوئی حکم نہیں اترا۔ 13 سالہ زندگی جو ہے وہ صرف دعوت کی اور اثبات دعوت کی، جو مسائل مہمہ تھے، اللہ کی توحید، نبوت و رسالت اور اثبات قیامت، بس ان 3 مسائل پر میرے آقا نے 13 سال اپنی زندگی کے صرف فرمائے۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دائی کسی دعوت کو لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ قوم کے سامنے اپنا دعویٰ رکھتا ہے نا کہ میرا مدعا کیا ہے، میں کیا کہتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں۔ اور پھر لازمی بات ہے کہ جب کوئی دعوت آتی ہے تو اس کی موافقت بھی ہوتی ہے، مخالفت بھی ہوتی ہے، پھر ان مخالفت کا دلائل کے ساتھ رد کیا جاتا ہے۔ تو بعین ہی اسی طرح اللہ نے اپنے نبی پاک پہ جب قرآن نازل کیا، حکم دیا جی آپ ان کو انذار فرمائیں، ڈرائیں، لیکن ہر چیز برداشت، صبر کے ساتھ۔ اور آج بھی کسی ملک میں، کسی دنیا کے اسلامی ملکوں میں، یاد رکھیں، کوئی تحریک، کوئی جماعت، کوئی نظم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پھر اسی منہاج نبوت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ چلے۔ اسلام کا اصول ہے، اسلام کا انقلاب کوئی انقلاب فرانس نہیں ہے، اسلام کا انقلاب کوئی انقلاب روس نہیں ہے، اسلام کا انقلاب کوئی جزوی انقلاب نہیں ہے کہ چلو معاشی مسئلے میں ایک انقلاب برپا کر دیا بس، اس کے بعد تو ان کے پلے میں کچھ نہیں۔ اسلام تو ایک ایسا جامع، کامل، معنی، مکمل مذہب ہے کہ وہ تمام سراپا چیزوں پہ انقلاب لاتا ہے، کہ عقیدے میں انقلاب، عمل میں انقلاب، شکل میں انقلاب، اقتصادیات میں انقلاب، نظم حکومت میں انقلاب، یعنی پورے نظام، پورے ڈھانچے کو بدل دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آدھا اس کو بھی چلنے دو، آدھا اس کو بھی چلنے دو، نہ، اسلام ایک کامل چیز۔ تو آج بھی اگر دنیا میں کہیں کوئی فکری، کوئی تحریک، کوئی جماعت کامیابی سے ہمکنار تب ہو سکتی ہے کہ وہ حضور کی سیرت کو اپنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی دعوت کو لے کے اٹھے، اور دعوت کے راستے میں جتنی تکلیفیں آئیں اس پہ صبر کرے، اور اس صبر کے بعد جب وہ دعوت پھیلتی ہے تو اس سے پھر خود بخود ایک جماعت وجود میں آتی ہے۔
جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں اکیلا چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اب میرے مدنی پاک بھی تو اکیلے تھے، یعنی زمانے ہجرت پہ نظر ڈالیں تو حضور کے ساتھ تو ماں سوائے سیدنا ابو بکر کے اور آدمی نہیں، تیسرا تو راستہ دکھانے والا ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے، اور مکہ سے مدینہ منورہ اور حبشہ دونوں کو ملا کے بھی 83 آدمی، یہ کل سرمایہ ہے رسول کہ 83 افراد کی ایک جماعت کو لے کے آپ مدینے پہنچے ہیں۔ لیکن وہ 83 کے 83 افراد جو تھے وہ کندن تھے، وہ 83 کے 83 افراد جو تھے وہ ظلم کی کٹھالیوں سے گزر چکے تھے، اب خالص سونا تھے، اب ان میں کوئی کھوٹ ووٹ نہیں تھا۔ تو اب اصل میں جو مکی زندگی ہے وہ ہے زندگی اسلام کی، جس سے اسلام کو تابانی ملی، اسلام کو عزت ملی، اسلام کو عظمت ملی، اسلام کو غلبہ ملا۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جمہور ائمہ کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں مدینہ منورہ جو ہے سب سے افضل۔ حالانکہ جمہور کا مسلک یہ ہے، جمہور سے مراد ہوتا ہے کہ جس طرف صحابہ زیادہ ہوں، مثلا 2 صحابی ایک طرف ہیں، 10 صحابہ ایک طرف ہیں، تو صاف بات ہے کہ جمہور سے مراد 10 صحابہ ہیں۔ 4 ائمہ میں سے 3 امام ایک طرف ہوں اور ایک طرف ہو، تو بات یہ ہوتی ہے کہ جمہور ایک طرف، اور پھر ان کی بات میں وزن ہوتا۔ تو اب جمہور کا مسلک تو یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اجمعین کے مکہ افضل ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مدینہ افضل۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے شہر جو ہیں وہ تلوار سے قابو آتے ہیں، تلوار سے فتح ہوتے ہیں، ایک مدینہ ہے جو صرف اسلام سے فتح۔ تو اب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لے گئے تو جس جگہ پر آپ کی اونٹنی مبارک بیٹھی تھی وہ ایک خالی چٹیل سی جگہ تھی، میدان تھی۔ آپ نے فرمایا لمن هذا الارض، زمین کس کی؟ انہوں نے کہا حضور یہاں 2 یتیم بچے ہیں اور کباب مر گئے ہیں، ان کی یہ زمین ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو بلائیں، تو آپ نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو یہ زمین جو ہے ہمیں بیچ دو۔ تم نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک تو آپ مانگنے والا نبی ہو اور مانگتا بھی اللہ کے لیے ہو، تو ہم نے اس سے اور کیا قیمت لینی ہے کہ خدا کا گھر یہاں بن جائے؟ حضور نے فرمایا کہ پھر مجھے کوئی دوسری جگہ دیکھنی ہوگی، میں اللہ کا گھر تو بناؤں گا لیکن خالصتاً خرید کر۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک، جیسے آپ راضی یہاں پیسے دینا چاہتے ہیں پیسے دے دیں۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ حضور پاک نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی، یہ سب سے پہلی مسجد تھی۔ اس طرح تو مسجد قباء تھی، لیکن باعتبار مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد سرکار دو جہاں رحمت للعالمین نے رکھی۔ اور اس زمانے میں مسجد کا تصور یہ نہیں تھا کہ جہاں جا کے آپ صرف نماز پڑھ لیں، بلکہ مسجد کا تو ایک بہت بڑا حساس یعنی کردار تھا کہ وہی مسجد ہوتی تھی اور وہی مدرسہ ہوتا تھا اور وہی یوں سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا، وہی پریزیڈنٹ ہاؤس تھا، وہی جناب جی ایچ کیو تھا، سب کچھ مسجد تھی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ ابھی ایک ملک کے کسی لیڈر نے یہ کہہ دیا تھا نا کہ مسجد پہ ذرا غور کرو کہ اس کے مینار، اس کا قبہ، یہ تو ہمارے لیے ہیلمٹ ہے، اور مینار جو ہیں دیکھیں یہ ہمارے اسلام کے سب سے بڑے عظیم میزائل ہیں جو کفر کی قوتوں کو دیکھنے سے پاش پاش کر دیتے ہیں، چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس پہ اس کو سزا ملی ہے کہ تم نے پھر مسلمانوں کے ذہن میں ایک سوئی ہوئی چیز کو بیدار کرنے کی کوشش کرو، پھر جگا رہے ہو۔ اب تو مسجد جو ہے نا کہ بس ایک ہے کہ چلو عبادت کی جگہ ہے، ہم وہاں جا کے نماز پڑھائیں گے۔ اچھا، بعض لوگ تو مسجد کو
یہ بھی سمجھتے نماز بھی ہو جائے گی، اس کے بعد بیٹھ کے گپ شپ بھی لگا لیں گے اور جگہ ذرا اچھی نہیں ملتی. ورنہ مسجد کا تو ایک بہت بڑا مقام ہے. صحیح حدیث مبارک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین والے لوگ جس طرح یوں دیکھتے ہیں آسمان کے کواکب کی طرح، اسی طرح اللہ کے فرشتے جو آسمانوں پہ ہیں ان کو مسجد ایسے نظر آتی ہے جیسے تارے زمین پہ چمک رہے ہیں. ان کو بھی مسجدیں نظر آتی ہیں. یہ تو منارہ نور ہے، یہ تو منارہ اسلام ہے، یہ تو اساس اسلام ہے، اور یہ مراکز اسلام ہیں. سب سے پہلے حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی اور اس میں پہلا مدرسہ قائم ہوا جس کو مقام صفہ پر اصحاب صفہ، جو وہ لوگ تھے مہاجرین جن کا کوئی کسی قسم کا ذریعہ ماوا ملجا ٹھکانے کا کوئی سبب ہی نہیں. سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ کی مسجد میں مدرسہ قائم کیا. اسی لیے آج تک اہل حق کے جو علماء ہیں ان کا وہی تصور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ انہیں اب بھی پاگل سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مولوی ہیں، اتنا دنیا ترقی کر گئی اور ابھی تک یہ وہی بیٹھ کے گھر میں بخاری شریف اور مشکات شریف اور لوگوں کو قافیہ نحو پڑھا رہے ہیں. لیکن یہ کتنے بیچارے کم عقل لوگ ہیں مولوی. اب بھی دیکھو وہی مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہی مسجد کا مصلی، وہی مسجد کا مینار، وہی مسجد کا حجرہ. حالانکہ اصل وجہ کیا ہے کہ ان کے سامنے سیرت رسول عربی نہیں. جن کے سامنے سیرت رسول عربی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جو وارث ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، تو یہ تو پھر اسی کی اطاعت کو لے کے چلیں گے نا جو حضور سے ہمیں ملی ہے. حضور سے ہمیں کالج تو ملا نہیں، ورنہ ہم بھی کالج لے کے چلتے. حضور سے ہمیں کوئی کانوینٹ سکول نہیں ملے، کوئی چیف کالج نہیں ملے، کوئی اپنا جو ہمیں پرائمری سکول نہیں ملے. ہمیں تو یہ ملا، یا مسجد ملی یا دین کا مدرسہ ملا. تو اللہ نے جہاں موقع دیا ہم نے مسجد بھی بنائی، مدرسہ بھی بنایا. تو وارث تو وہی چیز دے کے چلے گا نا جو اس کو مورث سے جائیداد بھی ملی ہے. کسی کو باغ ملا، کسی کو زمین ملی، کسی کو جائیداد ملی. اب جن لوگوں کے مقدر میں ہے ہی مسجد و مدرسہ تو اور کیا جائیداد دے کے غریب آگے جائیں. آپ ان کو برا کہیں، آپ ان کو دقیانوسی کہیں، آپ ان کو پرانے خیالات کا آدمی کہیں، آپ کی جو مرضی ہے، لیکن ان کے پلے میں تو یہی میراث ہے. اگر اسی طرح پرانے ہونے کا دماغ آ گیا تو پھر تو کل کوئی دہریہ یہ بھی کہہ سکتا ہے ان کا خدا بھی بہت پرانا ہو گیا، ہزاروں سال گزر گئے تو خدا بھی نہیں ڈھونڈے. اور ان کا نبی بھی بہت پرانا ہو گیا، 1400 سال گزر گئے، ابھی تک ایک لیڈر پہ کھڑے. وہ تو یہ بھی کہے گا بھئی ان کا کعبہ تو بہت ہی پرانا ہو گیا، وہ تو زمین پیدا ہوئی تو کعبہ آ گیا. تو پھر اگر آپ نے پرانی چیزیں ساری چھوڑنی ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، ورنہ ہم تو مجبور ہیں. ہمارے دامن میں میراث رسول کے علاوہ اور کچھ چیز ہم کریں تو کیا کریں، ہم مجبور ہیں. آپ ہمیں معذور سمجھیں بجائے اعتراض کرنے کے. لیکن ہر آدمی کوئی لاڈمی کالے کا وارث ہے، اس کا قانون لے کے چل رہا ہے. اسی طرح کوئی شیکسپیئر کا وارث ہے، اس کے پاس آپ کو شیکسپیئر کی نظمیں ہی ملیں گی نا. اسی طرح کوئی اسٹالن کا، کوئی لینن کا، کوئی کسی کا، کوئی ماؤ کا، کوئی چاؤ کا. تو ہمارے پلے میں تو محمد مدنی کی سیرت ہے. ہم کہاں جائیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینے پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حضور نے مسجد بنائی، مدرسہ جاری کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ انصار و مہاجرین کو بلائیں. آخا بین المہاجرین والانصار، فرمایا کہ بھی آؤ، آج اللہ کا نبی تمہارے درمیان میں ایک فیصلہ ہے. انصار حاضر ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا دیکھو یہ میرے آنے والے مہاجرین جو ہیں یہ لٹ پٹ کے آئے ہیں، اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان کو تو ان کے مال بھی چھین لیے گئے، اور حویلیاں، گھر، دیار، بچے، سب کچھ، یہ تو لٹ پٹ کے 3 کپڑوں میں آئے. لیکن اللہ نے آپ لوگوں کو تو گھر دیا ہے. آپ جو ہیں گھر والے ہیں، یہ آپ کے مہمان ہیں اور آپ کے بھائی ہیں، ایمان والے ہیں، اور سب کچھ چھوڑ کے یہ اسلام کے لیے مدنی سرکار کی محبت کے لیے آئے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر، ان کو ہم آپس میں بھائی بھائی بنا دیں. انصار نے کہا آمنا یا رسول اللہ، بالکل ہم تو حاضر ہیں. نے کہا یا رسول اللہ بالکل آپ کا حکم ہے، بالکل ہم بالکل بقلبنا قلوبنا، ہم اپنے دل سے راضی ہیں
اب حضور نے اس کو کہتے ہیں مواخات، یعنی آپ نے مہاجر و انصار کے درمیان میں مواخات قائم کی. ایمان سے کہیں کیا اس میں درس نہیں تھا کہ ہم آج تک بھی مہاجر مہاجر ہے اور انصار انصار ہے؟ ہمارے درمیان میں یہ جو دیواریں کھڑی ہیں کیوں ہیں؟ ورنہ اللہ کے نبی تو اللہ سے بھی دعا مانگ سکتے تھے نا کہ مہاجروں کے پاس کچھ نہیں ہے، میرا اللہ کو آسمان سے بھیج دو، تو کیا مشکل تھی؟ اب اگر اس سرزمین سے پیٹرول نکل سکتا ہے، سونا نکل سکتا ہے اور بڑی بڑی معدنیات نکل سکتی ہیں، اب اس ملک کی ریت کو بھی اللہ نے قیمتی بنا دیا ہے، تو کیا اللہ اپنے نبی کے لیے نہیں دے سکتے؟ لیکن امت کو تعلیم دینی تھی کہ ہمارا سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. جب وہ ایمان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر مہاجر مہاجر ہوگا، انصار انصار. جب وہ ایمان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر کوئی ہندوستانی ہوگا، کوئی پاکستانی ہوگا، کوئی افغان ہوگا، کوئی سید ہوگا، کوئی پشتون ہوگا، کوئی سندھی ہوگا، کوئی تاجک ہوگا، کوئی ازبک ہوگا، کوئی پشتو بولنے والا، اردو بولنے والا، پھر یہ سارے جھگڑے پیدا ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے سب سے پہلی بنیاد یہ رکھی کہ اس تفریق کو مٹا ڈالو، ان کو بھائی بناؤ. اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کی زندگی میں اوس و خزرج بڑے قبیلے تھے جو انصار میں تھے، پھر صاحب کے سب الحمدللہ اسلام میں آ گئے. یہ بہت بڑے قبیلے تھے، ان کی آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو ایک اوس والے نے پکارا اپنے قبیلے کو، خزرج والے نے پکارا اپنے قبیلے کو. پرانے دور میں تو یہی تھی نا، ہر آدمی اپنی قوم کو پکارتا تھا. تو دونوں جناب تلواریں لے کے نکل آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور گئے، آپ نے فرمایا ما بال فیکم الجاہلیہ، کہ اللہ کا نبی تمہارے اندر موجود ہے اور تم ابھی تک قومیت کے نعرے لگا رہے ہو. دعوها انہا منتنۃ، چھوڑ دو ان قومیت کے نعروں کو، یہ تو بدبودار نعرے ہوتے. کہیں لسانیت کا جھگڑا، یہ کون ہے جی اردو سپیکنگ ہے، یہ کون ہے جی بنگلہ سپیکنگ، یہ کون ہے جی یہ جناب ملاباری ہے، یہ کون ہے جی یہ کیرالہ کا ہے. لسانیات پہ جھگڑا، قومیتوں پہ جھگڑا، رنگ پہ جھگڑا. وجہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی قوت جو تھی وہ کمزور ہوگی. اب یہ دیکھیں اسلام کا تقاضا کہ حضور نے بھائی بھائی بنا دیے، سب بھائی بن گئے. اچھا ایک روایت میں خدا کی شان ہے کہ سیدنا علی بچ گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو کسی انصاری کا بھائی نہیں بنایا. اب فرمایا اما ترضا، تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تو میرا بھائی بن جا، میں تیرا بھائی بن جاتا. تو حضرت علی بڑے خوش ہونے گئے، یا رسول اللہ اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کا نبی اپنا بھائی بنا لے. احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر 15 سماعت فرمائیں. اب آپ اس مبارک سلسلے کا 15واں حلقہ سماعت فرمائیں. تو حضرت علی بڑے خوش ہونے گئے، یا رسول اللہ اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کا نبی اپنا بھائی بنا لے. اب دیکھیں انصار کا کمال اور قربانی اور ایثار کہہ دینا تو بڑا آسان ہے. یہ جذبہ، یہ چیزیں اسلام کا سبق تھیں. افسوس، صد افسوس کہ آج یہ تمام چیزیں غیر قوموں نے اپنا لی. ہماری ساری اچھائیاں انہوں نے لے لی اور اپنی ساری برائیاں ہمارے کھاتے میں ڈال. صحابی جو بھائی بنے نا جی، وہ اپنے بھائی مہاجر کو لے کے گھر گیا. اس نے کہا دیکھو میرا بھائی، اللہ کے نبی نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا. ہم جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں نا، وہ تو صرف یہی ہے نا کہ ماں کہتی ہے کہ تم بھائی ہو، باپ کہتا ہے تم بھائی ہو. پتہ نہیں عورت ہے خیانت کی ہو، اللہ عالم، کیا پتہ ہو سکتا ہے. لیکن تمہارے بھائی ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں کہ تمہیں تو میرے نبی محمد رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے دیکھو میرا گھر ہے، اس کو 2 کمرے، ایک تمہارا ایک میرا. اگر 2 کمرے نہیں ایسے گھر ہے تو اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، آدھا تمہارا آدھا میرا. میرا باغ ہے، اس میں 100 کھجوریں ہیں، 50 تمہاری 50 میری. بھائی جو صرف کہہ دینا تو آسان ہے نا کسی کو بھائی. وہ ایک لطیفہ ہے نا شورش کاشمیری، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، بہت بڑا مقرر بھی تھا، خطیب بھی تھا، ادیب بھی تھا،
اور بہت بڑا مجاہد بھی تھا، تقریباً 11 سال اس نے انگریزوں کی جیل کاٹی. تو وہ ایک دفعہ بھٹو صاحب سے جھگڑا ہوا تو بعد میں سلو ہو گئی، کچھ لوگوں نے درمیان میں پڑھ کے سلو کرا دی. تو بھٹو صاحب اس کے پاس آ گئے، اس کے گھر میں، اور اس کی یہ کمزوری تھی شورش کی کہ کوئی آدمی اس کے گھر پہ چل گیا جائے تو بس بات ختم، پھر سارے جھگڑے بگڑے. تو بھٹو صاحب آ گئے. بھٹو صاحب کو کسی نے بتا دیا کہ بھئی یہ بڑا ضدی آدمی ہے، مانا تو یہ انگریزوں کی جیل سے بھی نہیں، تو تمہاری سختیوں سے کب مان جائے گا؟ یہ اس کا ایک ہی کمزوری ہے، اس کے گھر چلے جاؤ بس خلاص، السلام علیکم، اس کے بعد یہ تمہاری مخالفت چھوڑ دے گا. وہ چپ کر کے گھر آ گیا. سلو جب سلو ہو گئی تو بھٹو صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ شورش صاحب آج کے بعد آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں، آپ مجھے ایز اے پی ایم بات نہ کیا کریں، مجھے پی ایم سمجھ کے آپ فون نہ کیا کریں، بلکہ آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں. تو شورش نے فوراً کہا کہ ہاں میں کوشش کروں گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ یوسف کے بھائی. انہوں نے کہا ڈر ہے مجھے، یوسف کے بھی تو بھائی تھے نا جن نے کنویں میں ڈالا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی تو آپ بن رہے ہیں، لیکن میں خیال رکھوں گا بہرحال پھر بھی کہ آپ میرے وہ یوسف والے بھائی تو نہیں ہیں. تو بہر صورت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی کا لفظ کہہ دینا تو بہت آسان، لیکن اس پہ عملاً پریکٹیکل طور پہ عمل کرنا کہ بھائی بن کے دکھانا. انہوں نے کہا یہ اچھا، اتنا اس سے بڑا کمال یہ ہے. ایک صحابی نے کہا دیکھو بھائی میری 2 بیویاں ہیں، تم میرے بھائی ہو، تو میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، لیکن تم ان 2 کو پہلے دیکھ لو، ان میں سے تجھے کون سی پسند ہے، جو تجھے پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تم شادی کر لو. یہ انصار کا کمال تھا. اور آگے بھی تو پھر مہاجرین تھے، ہماری طرح تو نہیں تھے نا. ہماری طرح ہوتے تو کہتے یار بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آدمی خود اپنی بیوی دینا چاہتا تو کیا حرج ہے، خوشی سے ہی دے رہا ہے نا. ہمیں تو کوئی نہ بھی دے تو دیکھ لیتے ہیں، وہ تو ویسے دینے پہ راضی ہوا ہے. ہم تو ویسے بھی طلاقیں لے لیتے ہیں، تعویذ کر لیتے ہیں، سحر کر لیتے ہیں، جادو کر لیتے ہیں. اسی لیے میں تو ہمیشہ تقریروں میں بھی کہا کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں کبھی پیر یا مولوی کو مہمان نہ رکھا کرو، اور ہر آدمی کو رکھ لیا کرو. ان 2 لوگوں سے ضرور بچا کرو. کئی لوگ مجھ سے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ مولویوں کی توہین کرتے ہیں. توہین سمجھیں کچھ سمجھیں. ایک تو مولویوں کو عادت ہوتی ہے مطالعہ کرنے کی، کتابیں پڑھنے کی، اسٹڈی بڑی کرتے ہیں، متن دیکھا، حاشیہ دیکھا، شرح دیکھی، ایک ایک لفظ دیکھا. اسی طرح ان کو پاؤں بھی کسی عورت کا نظر آ جائے تو یہ سر تک پہنچ جائیں، یہ مطالعہ شروع کر دیتے ہیں، عادت ہوتی. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ غریب بھوکے ہوتے ہیں، ان کو کچھ دیکھا ہوا نہیں ہوتا. نہ تو بھوکے آدمی سے ہر قسم کے جرم کی توقع ہو سکتی. ایک گناہ گار آدمی نے تو سینکڑوں عورتیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے، اس نے کیا گناہ کرنا. تو یہ مقام تھا صحابہ کا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا دیکھو انصاریوں بات سنو، تم نے اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کر، لا ننسى فضلکم، ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتے. لیکن خدا کے لیے ایک بھائی نے کہا کہ میرے بھائی دلونی الی السوق، مجھے ایک رسی دے دو، ایک کلہاڑی دے دو، اور مجھے بتلا دو کہ لکڑیاں کہاں آتی ہیں، کہاں بکتی ہیں. جزاکم اللہ خیرا، میں لکڑیاں بیچ کے کھانا کھا لوں گا، میں بھی کسی کے دروازے پہ پڑھ کے اس کے لیے بوجھ بننا نہیں چاہتا. مہمان ہوتا ہے 3 دن، اس کے بعد کیا مہمان ہے بھائی، پھر تو بلائے جان ہے. تو اب اس مواخات کے بعد پھر حضور نے ایک حکم جاری کیا. آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد قریش کو مدینہ منورہ میں کوئی پناہ نہیں دے گا، کسی کے وہ جیران نہیں بن سکتے، جیوار نہیں بن سکتے. کہ کل کو کوئی قریشی آ جائے مدینہ منورہ میں اور ایک آدمی کہہ دے کہ ہاں جی میرا دوست ہے، میں نے پناہ دے دی ہے نا، خبردار، مشرک کو اب کوئی پناہ نہیں دے گا. اور دوسرا حضور نے حکم جاری کیا کہ اب کسی غیر ملک سے یا غیر قوموں سے جو معاہدے ہوں گے وہ صرف محمد الرسول اللہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم. اب کسی یہودی کو یہ حق نہیں، اب کسی کعب بن الاشرف کو، بنو قریظہ کو، بنو نذیر کو، بنی قینقاع کو، ان کے سرداروں کو کوئی حق نہیں. اب یہ حق صرف اسلام کا ہے. اگر کسی قوم سے معاہدہ ہوگا، عہود ہوں گے، مواثیق ہوں گے، معاہدات ہوں گے، تو وہ صرف ہم کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا.
اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے نماز کا حکم، کیونکہ یاد رکھیں نماز میں کئی ادوار گزرے ہیں. جو نماز ہم پڑھتے ہیں، جو اہم العبادات، جو صلہ ہے بین العبد و بین الرب، اس میں کئی ادوار گزرے ہیں. پہلے زمانے میں صحابہ نماز پڑھتے تھے لیکن نماز فرض نہیں تھی. یعنی ابتدائی اسلام میں مکے میں حضور بھی نماز پڑھتے تھے، صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز فرض کوئی نہیں تھی. اپنے منشے سے کسی نے پڑھ لی، کسی نے نہ پڑھی. پھر سب سے پہلے فرض ہوئی نماز کون سی؟ یہ 5 نمازیں نہیں، صرف تہجد رات کی نماز فرض ہوئی حضور پر بھی اور صحابہ پر. کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قم اللیل، حکم یہ تھا کہ میرے مدنی قم اللیل الا قلیلا، رات کا زیادہ حصہ عبادت کرو، تھوڑا سا آرام کر لو، تھوڑا سا حصہ. اس کے بعد پھر تھوڑی سی اللہ نے رعایت کی. اللہ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات عبادت، آدھی رات آرام، یا پھر ایسا کریں چلو آدھی رات سے بھی کچھ کم عبادت کر لو، زیادہ حصہ آرام کر لو. سب سے پہلے جو فرض ہوا وہ رات تہجد کی نماز تھی، قیام اللیل جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اور قیام اللیل اتنا جامع لفظ ہے، یاد رکھیں، اس میں تہجد بھی آ جاتی ہے، اس میں تراویح بھی آ جاتی ہے، اس میں صلاۃ الفطر بھی آ جاتی ہے. یہ بڑا جامع معنی لفظ ہے، کیونکہ رات کی نماز ہے نا، رات میں پڑھی جانے والی نماز. عشاء بھی آپ رات میں پڑھیں گے، تراویح بھی رات میں پڑھیں گے، وطر بھی رات میں پڑھیں گے، تہجد بھی رات میں پڑھیں گے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر دوسرا حکم آ گیا کہ میرے مدنی پاک پر تو تہجد فرض رہی لیکن آپ کی امت پہ تہجد فرض نہ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صلاۃ تہجد فرض رہی، اسی لیے حضور نے کبھی نماز تہجد نہیں چھوڑی الا لیلۃ المزدلفہ، مگر صرف مزدلفہ کی رات میں جب حضور حج میں تشریف لے آئے تو آپ نے تہجد نہیں پڑھی. کیوں؟ شفقتاً علی امتہ، اپنی امت پہ شفقت فرمانے کے لیے کہ بھئی 10 تاریخ کو تو میری امت کو بڑے کام ہیں، کنکریاں مارنی ہیں، قربانی کرنی ہے، بال کٹانے ہیں، احرام کھولنا ہے، پھر طواف زیارت کے لیے جانا ہے، صفا مروہ دوڑنی ہے. تو رات کو بھی جاگے ہوئے ہوں گے تو صبح بیچارے کیسے اتنے بڑے کام کر سکیں گے؟ تو حضور نے تہجد نہیں پڑھی، ورنہ کبھی زندگی میں سفر میں حضر میں حضور نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی. اور اس رات کی نماز میں جو مزہ ہے نا جی، دعا کریں اللہ آپ کو بھی، اللہ مجھے بھی نصیب کرے. تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیات ہے جو آدمی تقریروں سے نہیں سمجھا سکتا. دیکھیں نا جی، اب اس میں چائے تو میں پتہ نہیں سارے ڈاکٹر بھی مل کے جب تک چکھیں گے نہیں بتلا سکتے کہ یہ میٹھی ہے یا پھیکی ہے، کیسی ہے، کیونکہ ظاہر. تو اسی طرح بعض چیزوں کا تعلق اس وقت جب تک اس کے اندر آدمی نہ آئے اس کو سمجھ نہیں آتا. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہو کے بڑے مزے، جو آئے سو چکھ لے. یہ کہنے والے نہیں، بتانے والے نہیں. آپ ذرا اللہ ہو میں آئیں، ذکر میں آئیں، فکر میں آئیں، پھر تمہیں پتہ لگے کہ اللہ کے ذکر کے مزے کیا ہیں. تم سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے موجیں گنتے رہو تو تمہیں کیا پتا کہ قعر سمندر میں کیا ہوتا ہے. ساحل پہ کھڑے ہو کے جو مرضی آئے گنتے رہو، جو مرضی آئے کہتے رہو. اس لیے قرآن کہتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. میرا مدنی رات کی نماز جو ہے نا، نفس امارہ کے کچلنے میں اس سے بڑی کوئی چیز. یہ انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے نا، جو بڑائی ہے، جو اکڑ ہے، جو غرور ہے، جو انا پرستی ہے، اس کو کچلنا ہو تو پھر یہ رات کی نماز ہے کہ آرام ہے، اے سی چل رہا ہے، بڑا عین سکون ہے،
اور بہترین قسم کے بستر پہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا ہے، اس وقت ان سب کو چھوڑ کے اٹھ کے وضو کر کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی۔ آدمی اپنے جذبات کو کچلتا، اپنے خواہشات کو مٹا دیتا، اور اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی یہ رات کی نماز ایسی ہے کہ پھر اس کا پڑھنا جو ہے نا وہ صرف زبان سے نہیں ہوتا، بلکہ دل اور زبان جو ہے موافقت ہوتی ہے ان میں، کیونکہ اور کسی قسم کا خیال نہیں، شور نہیں، توجہ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ ہیں اور رب ہے۔ وہ جو تنہائی ہے نا جی، اسی لیے نبوت سے پہلے حضور کو حب الخلوہ، حضور کو تنہائی پسند ہو گئی تھی، آپ جا کے پورا مہینہ غار حرا میں بیٹھے رہتے۔ اسی لیے اب بھی علماء اولیاء اللہ اور صحیح معنوں میں جو صوفیاء کرام ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں چلنے والے، اب بھی وہ اسی لیے اپنے تلامذہ کو بطور علاج جو ہے ان کو علیحدہ رکھتے ہیں کہ بھئی مجالس سے بچو، خلوت سے بچو، الگ بیٹھو، ذکر کرو، مراقبہ کرو، اپنے اعمال پہ توجہ کرو، اپنے نفس پہ توجہ کرو، اپنے دل پہ توجہ کرو، روز جو کچھ آپ نے آج کے دن میں کیا ہے اس پہ توجہ کرو۔ تو اسی لیے وہ لوگ اسے کاٹتے ہیں کہ جب آدمی خلوت میں آتا ہے تو خدا کی قدرت ہے کہ پھر اس کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہوتی ہیں، اور جب تم جلوت میں ہوتے ہو تو لوگوں کے اثرات سے وہ باتیں خاموش ہو جاتی، وہ بتی جلتی نہیں، جب وہ جلتی نہیں تو روشنی کیسے نظر آئے؟ اور یہ باتیں چونکہ کسی کو سمجھائی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے بڑے لوگ مخالف بھی ہو گئے اس بات کے، کیونکہ یہ باتیں نہ پڑھنے سے آتی ہیں نہ سمجھانے سے آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کیا تھا، صلاۃ تہجد فرض ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، امت پر بھی، پھر اللہ نے امت سے تو معاف کر دی، حضور کے ذمہ رہی۔ اچھا پہلے پھر یہ تھا کہ بھئی آدھی رات آرام، آدھی رات نماز، وہ بھی پھر اللہ نے معاف کر دیا۔ فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اب اجازت ہے آپ کی امت کو جتنا پڑھ سکے نا بس پڑھ، کیوں اللہ جانتا ہے تم میں بیمار ہوں گے، تم میں مجاہد ہوں گے، تم میں کاروباری لوگ ہوں گے، صبح سے جا کے ڈیوٹی پہ جانا ہے، اور پھر بیچارہ رات کو ساری رات اگر تہجد میں جاگتا رہے تو پھر کیسے جا سکے گا؟ تو لہذا اب اس کے لیے راحت ہے، آرام ہے، جتنی پڑھ سکے بس، باقی سب اللہ نے معاف کر دیا۔ تو نماز کی پہلی سٹیج یہ تھی۔ دوسری سٹیج نماز کی یہ تھی کہ اللہ نے 50 فرض کی معراج کی رات کہ 50 نمازیں پڑھیں۔ وہ ایک دفعہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وقت کے پریزیڈنٹ سے مخالفت تھی، تقابل تھا، تو اس نے ایک مجلس میں آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے، تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ میاں وہ 50 نمازیں ہی رکھتے، کم از کم آپ مولوی اسی میں تو مصروف رہتے، ہماری جان تو چھوڑتے نا۔ انہوں نے کہا کہ 50 نمازیں ہم نے تو پڑھنی نہیں تھی، اس نے کہا ہم تو لگے رہتے نا، فارغ تھے، ہم نے تو کوئی نماز نہ ایک پڑھنی ہے نہ 50 پڑھنی ہے نہ 5 پڑھنی ہے، لیکن اگر 50 نمازیں ہوتی تو کم از کم 24 گھنٹے آپ 50 نمازوں میں لگے رہتے، ہماری جان تو چھوڑتے نا، ہمارے خلاف الگ ایجیٹیشن ہے، مظاہرے ہیں، تقریریں ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ تم تو ابھی 5 نمازوں کی طاقت کی مقابلہ نہیں کر رہے ہو، جب ہم 50 پڑھتے اس روحانی طاقت کا مقابلہ تم کر سکتے؟ پھر تو تم 1 گھنٹہ بھی نہ ٹھہرتے، ابھی تو ہمیں اتنے دن لگ گئے ہیں تمہیں ہٹانے میں، اس لیے کہ ابھی نمازیں ہماری کم ہیں۔ اگر وہ اللہ ہمیں روحانی قوت عطا فرما دیتے 50 نمازیں پڑھنے کی، تو پھر وہ نورانیت، وہ قوت، وہ ایمان جو ہوتا تو تم اس کا مقابلہ پھر کر سکتے، تم تو پھر 1 دن بھی نہ ٹھہرتے۔ تو بہرحال 50 نمازیں فرض ہوئی، پھر اللہ نے معاف فرما دی اور 5 جب 5 رہ گئی تو اس میں بھی اللہ کی رحمت کا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ فرما دیا کہ میرا مدنی ہم نے آپ سے رعایت بھی کر دی ہے، اپنا فیصلہ بھی نہیں بدلا، اور اسی اپنے فیصلے کو ہم نے ایک عظمت بھی دے دی ہے کہ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں کوئی فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، یہ کوئی انسانی کورٹیں نہیں ہیں
یہ کوئی انسانی پارلیمنٹیں نہیں ہے کہ جب چاہا بدل دیا. میرا جو فیصلہ ہے وہ وہی ہے 50 والا. امت آپ کی 5 پڑھے گی لیکن لکھیں گے ہم 50. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اچھا اس قرآن کی آیت کو مرزا قادیانی پتہ ہے اس نے کیسے سمجھا؟ اس نے قوم سے وعدہ کیا کہ میں کتاب لکھوں گا جس کے 50 جلد ہوں گے. اس کے لیے میرے ماننے والے جو ہیں اتنے پیسے جمع کرائیں. لوگوں نے پیسے جمع کرانے شروع کر دیے. پیسے جمع ہو گئے. اب پیسے تو جمع ہو گئے. اس بدبخت نے لکھی 5 جلدیں. 50 نہ لکھ سکا. اب لوگوں نے مطالبہ کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا جی لوگ ہمیں بڑے شرمندہ کرتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے جو جھوٹ بولتا ہو. نبی ہو کر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ نبی تو پاک ہوتے ہیں. اس نے کہا 50 جلدیں. آج 2 سال گزر گئے, پیسے لے لیے, ابھی تک 5 جلدیں میدان میں آئی ہیں. تو مرزا صاحب نے اپنے الہامات سے الہام منتخب کر کے الفضل رسالے میں جواب دیا کہ اعتراض کرنے والے بے وقوف ہیں. اللہ نے بھی تو 5 کو 50 کہا تھا, تم بھی 5 کو 50 سمجھ لو. اللہ نے بھی تو نبی سے یہی کہا تھا نا کہ نماز 5 پڑھو گے لیکن لکھیں گے ہم 50. تو 5 کو انہوں نے بھی تو 50, تو آپ بھی میری 5 جلدوں کو 50 سمجھ کے پڑھ لو, بس ٹھیک ہو گیا. جھوٹ تو میں نے نہیں بولا. دیکھیں نا منطق کیسی ہے الٹی. تو اب دوسری سٹیج یہ تھی کہ 5 فرض ہو گئے. اچھا لیکن 5 فرض ہونے کے بعد مکے میں کبھی ترتیب سے پڑھے نہیں گئے. مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بھی 5 فرض یوں نہیں پڑھے گئے جیسے آپ پڑھتے ہیں. 5 نمازیں تو پڑھی جاتی تھی لیکن 2 رکعت کر کے. ہر نماز 2 رکعت. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء سب 2 رکعت. اس کے بعد پھر حکم آیا جس میں اضافہ کیا گیا نمازوں کا کہ سفر میں تو نماز 2 رکعت رکھی گئی جو اصل تھی, لیکن حضر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ کر دیا کہ ظہر کی 4, عصر کی 4, عشاء کی 4, مغرب کی 3, لیکن فجر کی 2 رہنے دی گئی اپنی اصل پہ. تو نماز میں یہ ادوار آئے. اور یہ سارے دور کہاں آئے؟ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد. اب اسی طرح دیکھیں کہ پھر نماز پڑھنے کے لیے ایک مسئلہ تھا. ابھی نماز کیسے اکٹھے پڑھیں؟ کوئی انتظام تو تھا نہیں اکٹھے پڑھنے کا. کیسے جمع ہوں, کیا کریں؟ 2 آدمی 4 آدمی سورج کو دیکھ کر سائے کا اندازہ لگا کے کہ بھی ہاں اب زوال ہو گیا ہے, ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے ظہر کی. اچھا جی اب سایہ جو ہے 1 مثل ہو گیا, 2 مثل ہو گیا, اب ہم نے عصر کی پڑھنی ہے. اب جی غروب ہو رہا ہے, ہم نے عشاء کی پڑھنی ہے. اب عشاء مغرب کی پڑھنی ہے. اور مغرب کے غروب کے بعد جی اب شفق ڈوب گیا, چلو جی ہم جا کے عشاء کی نماز پڑھائیں. تو اس سے اندازہ لگایا جاتا تھا. اور کوئی چیز جمع کرنے والی مسلمانوں کے پاس نہیں تھی کہ اس سے وہ جمع ہو جائیں. اس پہ حضور نے ایک دن صحابہ کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ مشورہ کرو, یہ تو بڑی مشکل بات ہے. کسی کو سایہ نظر آیا, کسی کو سایہ نظر نہیں آیا. کوئی بیچارہ زوال کو صحیح طریقے سے سمجھ سکا, کوئی نہ سمجھ سکا. یہ تو بڑا مشکل. اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اچھا پھر 2 آدمی جائیں جی بلاؤ سب کو, نماز نماز نماز. چلو کوئی گھر ہے کوئی نہیں, کسی نے آواز سنی کسی نے نہیں سنی. تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تجویز یہ ہے کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ آگ جلا دیا کریں, آگ کی روشنی دیکھ کے سمجھے مسجد کے قریب سے آگ کی روشنی اٹھے. تو انہیں کہا, انہوں نے فرمایا بھئی یہ آگ سے تو اچھی بات نہیں ہے, اور آگ جو ہے یہ تو مجوسیوں نے اس کی عبادت کی ہوئی ہے, اس کو جلاتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا نا جی کہ آتش پرست جو ہیں آج بھی موجود ہے, مجوسی پارسی جنہیں آپ پارسی کہتے ہیں. اور ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے جو معبد ہے ان میں آگ جلتی ہے, آگ بجھنی نہیں چاہیے. کیوں آگ بجھ گئی تو خدا بجھ گیا نا. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ تھے نہیں. انہوں نے کہا حضور ایسا کرتے ہیں کہ ناقوس جو ہے, ناقوس کہتے ہیں سینگ ہوتے ہیں, سینگ. آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں, پاکستان میں, ہمارے ملکوں میں تو یہ مرضیں موجود ہیں نا. وہ سینگ بجانے والے فقیر ہوتے ہیں, آواز دیتے ہیں, بھیک مانگتے رہتے ہیں. جوگی ووگی اس قسم کے کالے سے سینگ اٹھائے ہوتے ہیں, اس میں آواز مارتے ہیں. وہ بچے خوش ہو گئے, اکٹھے ہو گئے, انہوں نے بھیک مانگ لی, انہوں نے اپنے پیسے اکٹھے کر دیے. تو اس کو ناقوس کہتے ہیں عربی میں. تو نصارہ جو تھے یہ بھی اپنے گرجاؤں کے باہر ناقوس کے ذریعے آواز دیتے تھے اور لوگ عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ناقوس لے لیتے ہیں,
اور اذان کے وقت میں ایک آدمی دیوار پہ کھڑا ہو گیا اور ناقوس بجا ہے تو سمجھ گیا ابھی ظہر کا وقت ہو گیا. سب کو یہ تجویز پسند آئی. حضور پاک بھی چپ ہو گئے لیکن آپ کو پسند تو نہیں آئی لیکن حل کوئی نہیں. اچھا جی اب ناقوس کہاں سے ڈھونڈیں؟ مسلمانوں کے پاس تو ناقوس تھا نہیں نا بجانے والا. آج کے مسلمان ہوتے تو خیر سب کچھ مل جاتا, اسی حال تک پہنچ جاتا. اس وقت تو صرف ناقوس ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا نا. آج کا ماشاءاللہ اگر مسلمان ہو اور خاص طور پہ ہمارے کالج کے بچے ہوں تو ان کے پاس تو جدید آلات موسیقیہ کی پوری رینج ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ایک آدھا ہو, معلوم ہوتا ہے کہ نسلاً میراثی تھے. اور بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے جس کے گھر میں گٹار ہو, سٹار ہو, سرمنڈل ہو, تبلا ہو, کیا کیا بلائیں ہوں پتہ نہیں, کہ اس کی یہ دلیل ہے کہ یہ بڑا خاندانی آدمی ہے. کیونکہ جس کا وارث ہے پیچھے یہ چیزیں کس کی ہیں؟ بڑا تو ہوا نا. اور پھر اس کو لوگ بڑا رنگ دیتے ہیں کہ جی یہ تو نوابوں کے شوق ہوتے تھے. بھی ہاں آپ کو پتہ یہ بھی ہونا چاہیے نواب پیدا کہاں ہوتے تھے, اکثر کوٹھوں کی پیداوار ہے. اللہ تبارک و تعالی بس معاف کرے. قدرت ہر چیز سے انتقام لے. جب تم کسی کی بے عزتی کرتے ہو اللہ معاف نہیں کرتے. جب تم کسی کی عصمتوں سے کھیلتے ہو اللہ معاف نہیں کرتے. پھر تمہاری بچیاں بھی انہی جگہوں پہ بیٹھی. یعنی آپ حیران ہوں گے, میں جس شورش صاحب کی بات کر رہا تھا اس نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ میں, اور بڑا زبردست یعنی صاحب قلم تھا, تو اس نے اعلان کیا کہ میں اب کتاب لکھوں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ فلاں فلاں مغنیہ جو ہے اور رقاصہ جو ہے اور ڈانسر جو ہے اور فلم ایکٹریس جو ہے کس کس کی بیٹی ہے. وہ جناب پوری دنیا ہل گئی نا جی. بڑے بڑے گدی نشین, بڑے بڑے پردہ نشین, بڑے بڑے سجادگان, بڑے بڑے مولوی, بڑے بڑے پیر, بڑے بڑے صنعت کار, ساہوکار, سرمایہ دار جناب ہل گئے. رات کو جا کے گورنر کے پاؤں پڑ گئے کہ خدا کے لیے شورش کرو. اگر یہ پردہ اٹھاتا ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے. اب کتنا بڑا ملک ہے ہندوستان, کتنا بڑا ملک ہے پاکستان. دعا کریں اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحمت کرے. آج تک وہ سارے ملک عورتوں کے ہاتھ میں ہی کھیل رہے ہیں نا. پورے آپ اپنے اقتدار کو دیکھ لیں, 50 سال گزرے ہیں تو عورت کتنا عرصہ رہی. اب بھی عورت کے بغیر تو پارٹی نہیں چل پائی. ہمارے ہاں بھی عورت, بنگلہ دیش کا مسلمان ہے وہاں بھی عورت, ترکی کا مسلمان ہے وہاں بھی عورت. مرد تو ویسے ختم ہو گئے, اچھی بات ہے کہ چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھ جائیں. کتنا بڑا انتقام کفر ہم سے لے رہا ہے کہ تم اسلام میں جس صنف کو یہ حق نہیں دیتے ہو ہم اسے تمہارے سروں پہ لائیں گے. اور وہ اپنی طرف سے پورے عالم کو ایک آزادی کا سبق پڑھا رہا ہے کہ دیکھو ہماری حریت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ہم عورتوں کو, جو کچلی ہوئی قوم ہے, جو 2 کو 1 کے برابر کیا گیا, جس کی گواہی آدھی کر دی گئی, جس کا میراث آدھا کر دیا گیا, دیکھو ہم اس کو اٹھا رہے ہیں. یہ بڑے بھیانک چیزیں ہیں, بھیانک باتیں ہیں, اللہ معاف کرے. تو بہرحال ناقوس کے لیے جو تھا تلاش شروع ہوئی کہ جی ناقوس تلاش کرو. کہاں تلاش کرو بھائی؟ لازمی بات ہے کہ عیسائی سے خریدو. مسلمانوں کے گھر میں ناقوس کا کیا کام؟ ابھی وہ ناقوس نہیں ملا تھا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ. وہ آئے حضور کی خدمت میں دوڑے دوڑے, یا رسول اللہ انی رأیت رؤیا رأیت رؤیا رأیت رؤیا یا محمد. حضور میں نے ایک خواب دیکھا. فرمایا کیا خواب؟ انہوں نے کہا حضور میں ہی بس ایسے بیٹھا ہوا ہوں, ایسے ایک بندہ آ گیا. اس نے کہا کہ تم ناقوس کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نماز کے اعلان کے لیے. انہوں نے کہا کمال کرتے ہو, مسلمانوں کا ناقوس سے کیا کام ہے؟ اور میں تمہیں سکھاتا ہوں. یا رسول اللہ وقام وقال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, پوری اذان. اور یا رسول اللہ میں نیند سے اٹھا تو مجھے یاد ہے پوری, اس میں ایک لفظ بھی خطا نہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ میرے صحابی تمہیں اللہ کی طرف سے یہ خواب دکھایا گیا ہے, لہذا اسی کو ہم ثابت کرتے ہیں. میں حکم دیتا ہوں کہ ہر نماز سے پہلے یہی اذان دی جائے, لیکن علم بلالا, تم بلال کو سکھا دو. وجاء عمر وقال انی رأیت الرؤیا. حضرت عمر آئے, انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے, مجھے اذان دکھائی گئی, سنائی گئی.
انہوں نے تم نے کیا سنا؟ حضرت عمر نے وہی سنا دی، حالانکہ پہلے تو اذان تھی نہیں. فَأَقَرَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے اس کو ثابت کر دیا. اس لیے ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ مثلاً کوئی کام دوسرا کرے حضور کے سامنے اور حضور اس کو منظور کر لے تو وہ بھی سنت ہوتی ہے. اگر وہ کام غلط ہو تو حضور روک دیں گے فوراً. یعنی حضور کا خود کرنا وہ بھی سنت، حضور کا فرما دینا، خود نہیں کیا لیکن ایک حکم دے دیا، اس پر عمل کرنا بھی سنت ہے. اور حضور کے سامنے کوئی دوسرا عمل کرے لیکن اس کو حضور منع نہ فرمائے وہ بھی سنت ہے. اس لیے کہ اگر وہ کام غلط ہو تو حضور تو روک دیں گے. حضور کیسے اجازت دیں گے کہ اللہ کے نبی کے سامنے غلط کام ہوتا رہے؟ تو حضور پاک نے اذان کو ثابت کر دیا. اس کے بعد سے سب سے پہلا مؤذن اسلام جو ہے وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس کے بعد مؤذن ہوئے، اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم بھی مؤذن ہے. حضور پاک رمضان میں دونوں کی ڈپٹی لگاتے تھے کہ بلال اذان دے گا، لوگ ساری کھانا شروع کر دیں، عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں گے، بند کر دیں. بھائی روزے کا ٹائم ختم ہو گیا تو اس وقت عبداللہ ابن مکتوم بھی مؤذن بنے. اور اسی طرح ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مؤذن تھے محمد الرسول اللہ کے، لیکن ان کو حضور نے پھر مکے کا مؤذن بنایا. ابھی محذورہ جو تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن بنایا مکہ مکرمہ میں، اور ان کو حضور نے اذان بھی خود سکھلائی. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ابھی محذورہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے، نوجوان، حضور کا قافلہ رکا ہوا تھا، تو نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اذان دی، تو ہم سارے کافر بچے جو تھے نا اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے اس قافلے کے قریب آ گئے، تو ہم نے بھی اسی طرح نقل کرنی شروع کی. جب بلال گئے اللہ اکبر، ہم بھی کہا اللہ اکبر، ہم بھی چھیڑے شرارت. حضور نے صحابہ کو حکم دیا ان کو پکڑ لیا. صحابہ بھاگے، پکڑ لیا، تو بچے کھیل رہے تھے. جب پکڑ لیا حضور نے فرمایا اچھا تم میں سب سے زیادہ اونچی آواز کس کی تھی جو زیادہ شور مچا رہا تھا؟ ابھی معذورہ کہتے ہیں میں ڈر گیا کیونکہ سب سے آواز بلند تو میری تھی ان سے، میں تو چپ کر گیا، لیکن سب نے کہا حضور یہ تھا جیسے بچے پکڑ لیا نا، کہتا اس نے مارا تھا، میں نے تھوڑا مارا، اس نے مارا تھا. حضور نے کہا اچھا تم سب جاؤ، تم نے بیٹھے رہو. یہ تو پھر نصیب کی بات ہے نا، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، چھٹی بھی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ تو نصیبوں کی باتیں ہیں، یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے. حضور نے فرمایا اچھا تم زیادہ شور کر رہے تھے، کیوں؟ آپ نے بنا اچھا ادھر قریب آئے، قریب. آپ نے فرمایا اب جو میں کہتا ہوں تم اسی طرح کہو، اللہ اکبر کہو. وہ کہے بیچارہ اللہ، آپ نے کہا اس وقت تم چیخ رہے تھے، اب ایسا ایسا کہتے ہو، زور سے کہو. اب وہ ڈر کے مارے زور سے کہے. جب اذان ختم ہو گئی تو انہوں نے فرمایا جاؤ. اس نے فرمایا حضور اب کہاں جاؤں، اب تو مجھے کلمہ پڑھا دیں. بس اذان تو اندر داخل ہو گئی. اللہ کے نبی کا القاء کرنا کو مذاق تھی. اللہ کا نبی جب کسی کو خود پڑھا رہا ہو وہ سبق صرف زبانوں تک نہیں رہتا، وہ تو پھر دلوں میں اتر جاتا ہے. جب پڑھانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات پھر کون بھول سکتا. اتنی دیر کی صحبت، حضور کا اس کو توجہ بھر کے دیکھنا، حضور کا خود اس کو پڑھانا، یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی نا. اسی کا اقبال نے کہا تھا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. وہ ہر مومن نہیں ہوتا. تو اب جناب ابھی محذورہ کو حضور نے مؤذن مکے کا بنا دیا. تو اب یہ اذان کا ابتدا جو ہے اذان کی وہ کہاں سے ہوئی؟ مدینہ منورہ سے. اور نماز کی ترتیب کے ساتھ جماعت کا قیام کہاں سے ہوا؟ مدینہ منورہ سے. اچھا، اور خدا کی شان ہے اسی اثنا میں ہجرت کے فوراً بعد مدینہ منورہ میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی کہ کسی مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ اگر لڑکا پیدا ہو تو مر جائے اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ رہے. یعنی عجیب بات تھی. یعنی دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ 4 مہینے ہجرت کے بعد کسی مسلمان کے گھر میں پہلے تو لڑکا ہوتا ہی نہیں تھا، لڑکی ہو جائے، اور اگر لڑکا پیدا ہو وہ مر جائے. اچھا پہلا مہینہ گزر گیا تو کسی نے غور نہیں کیا ایسے ہو سکتا ہے، اتفاق ہے. اب دوسرا مہینہ گزرا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے موسم کا فرق ہو گیا ہو،
بھئی ویدر چینج ہو گیا ہے، مدینے میں رہتے تھے، وہاں گرمی تھی، یہاں کچھ تھا، یہ تھا وہ تھا، ہو گیا ہوگا، اتفاق کی بات ہے۔ اچھا اب تیسرا مہینہ گزرا، پھر تھوڑا سا لوگوں کو شبہ پڑنا شروع ہوا، پھر جب چوتھا مہینہ گزرا تو لوگ اور گھبرائے، اور یہودیوں نے پورے مدینے میں شور کر دیا، انہوں نے کہا سحرنا المسلمون، ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا، خلاص ان کی نسل ہم نے بند کر دی ہے، اب کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا۔ جب لڑکا پیدا نہیں ہوگا تو یہ کب تک زندہ رہیں گے؟ مر گئے، بات ختم ہو گئی۔ جب اولاد ہی نہیں ہوگی، نسل ہی نہیں ہوگی، تو ان کے بعد ان کا نام کون لے گا؟ تو خدا کی شان دیکھیں کہ اس کافروں کے اور یہودیوں کے اس مکر کو، اس قید کو، اس غدر کو توڑنے میں بھی ابو بکر کا گھرانہ اللہ نے منتخب کیا۔ بی بی اسماء ہجرت کر کے پہنچی، اور بی بی اسماء کون ہے؟ اخت عائشہ بنت ابی بکر، بی بی عائشہ کی بہن ہے اور ابو بکر کی بیٹی ہے، لیکن دونوں کی ماں علیحدہ ہے۔ بی بی عائشہ کی ماں الگ تھی، بی بی اسماء کی ماں الگ تھی۔ بی بی اسماء آئی مکے سے ہجرت کر کے، اور جس دن مدینہ پہنچی اسی دن بچہ پیدا ہوا۔ پتہ ہے اس بچے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ۔ اور جب بچہ پیدا ہوا تو جناب لوگ اس کو فوری طور پر اٹھا کے حضور کی خدمت میں لے آئے۔ فحنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کھجور لے کے اپنے منہ مبارک میں نرم کی، جب وہ نرم ہو گئی تو تھوڑا سا ٹکڑا توڑ کے عبداللہ بن زبیر کے تالو سے لگایا، اس کو کہتے ہیں تحنیک۔ تو اول ما دخل فی جوفہ ریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی چیز جو عبداللہ بن زبیر کے اندر داخل ہوئی ہے وہ حضور کا لعاب تھا۔ اچھا جی، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، عبداللہ بن زبیر زندہ ہے، بچے پہ موت نہیں آئی، بچہ ٹھیک ٹھاک ہے، ماں بھی زندہ ہے، بچہ بھی زندہ ہے۔ تو لوگوں نے پتہ کیا کیا؟ عبداللہ بن زبیر جو چھوٹے سے تھے نا، ان کو ایسے نکال کے پورے مدینے میں مظاہرہ کیا اور نعرے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا جھوٹ بولتے ہیں یہودی، جادو کر دیا، جادو کر دیا، یہ دیکھو مسلمانوں کا لڑکا پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ کیا عجیب اتفاق ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوا اس وقت بھی مدینے والوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، اور جب ظالم حجاج نے مکے میں عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی پہ لٹکایا تو اس وقت بھی اس کی جماعت نعرے لگا رہی تھی، لیکن پیدائش میں نعرے لگانے والے خیر من ہؤلاء، وہ زیادہ اچھے لوگ تھے کہ وہ اس کی ولادت پہ خوشی کر رہے تھے اور یہ پھانسی پہ خوشی منا رہے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر یہ وہ آدمی ہے، اور یہ بی بی اسماء وہ بی بی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر پھانسی پہ چڑھا ہوا ہے۔ کہہ دینا بڑا آسان ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کو سولی پہ لٹکتا ہوا دیکھے۔ بی بی اسماء جب وہاں سے گزری تو رک گئی، دیکھ کے کہنے لگی کہ اچھا ابھی میرا سوار گھوڑے سے نہیں اترا۔ یعنی اتنی جرت، بہادری کا یہ عالم ہے کہ دیکھ وہ پھانسی پہ ہے، کہتی اچھا ابھی تک میرا سوار گھوڑے پہ بیٹھا۔ اور اللہ نے وہ عظمت دی کہ جو وہاں سے گزرتا وہ کہتا رحم اللہ عبداللہ ابن زبیر وَلَعَنَ مَنْ صَلَبَهُ، اللہ عبداللہ ابن زبیر تجھ پہ رحمت کرے اور اس پہ لعنت کرے جس نے تم کو پھانسی دی ہے۔ حجاج کو پتہ چلا کہ تو کروڑوں لعنتیں برس گئے، جلدی کرو اتارو، بس دفن کرنے دو، یہ تو جتنی دیر کھڑا رہے گا اتنی لعنتیں بڑھتی چلی جائیں گی، میرے مقدر میں تو لعنتیں ہی لکھی۔ تو یہ سب سے پہلا واقعہ جو تھا یعنی بچہ پیدا ہونے والا اور اس رسم بد کو توڑنے والا، یہ بھی مدینے کی ہجرت کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مدینہ کے بعد پیش آیا۔ اور سب سے پہلا سریہ اس کو کہتے ہیں، یاد رکھیں 2 لفظ، ایک ہے سریہ ایک ہے غزوہ۔ آپ کتابوں میں پڑھیں گے لکھا ہوتا ہے سریہ، اور یہ لکھیں گے غزوات۔ تو غزوہ وہ ہوتا ہے جس جہاد میں حضور پاک خود تشریف لے گئے، وہ غزوہ ہے۔ اور سریہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا حضور نے امر تو فرمایا، حکم تو دیا، لیکن کسی دوسرے کو امیر بنا کے بھیجا اور خود تشریف نہیں لے گئے، وہ سرایا۔ سب سے پہلا سریہ جو حضور نے ترتیب دیا اس کا امیر کون بنا؟ حمزہ ابن عبد المطلب۔ اور آپ نے حکم دیا کہ تم جاؤ، راستے میں قافلہ جا رہا ہے قریش کا، ان پہ حملہ کرو۔ لیکن خدا کی شان ہے کہ وہ جب آئے تو بنی زمرہ کا قبیلہ تھا، اس کا سردار جو تھا وہ درمیان میں حارج ہو گیا، اس نے کہا بھی میں تم لوگوں کو لڑنے، قافلہ میرے علاقے سے گزر رہا ہے، یہاں سے تو گزرنے دو۔
جب میرا علاقہ ختم ہو جائے پھر وہاں جا کے چاہے لڑو یا حملہ کرو. تو اس وجہ سے وہ قافلہ نکل گیا. حضرت حمزہ بغیر لڑائی کے مدینہ منورہ واپس آ گئے. لیکن سریات و غزوات کی ابتدا جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہوئی. اور جوں جوں اب دن گزرتے گئے جیسے کہ کسی نے کیا بات کی, اس نے کہا ہر نبی آیا جانے کے لیے, لیکن محمد مدنی آئے جانے کے لیے نہیں, چھا جانے. باقی تو جتنے نبی آئے نا جانے کے لیے آئے اور چلے گئے, نبوت ختم, زمانہ ختم. لیکن اللہ کے نبی کی شان یہ تھی کہ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَالِمٌ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. برادران اسلام, واجب الاحترام بزرگوں,